موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کو جٹلا نہیں سکتا، لیکن یہ کوئی پتہ نہیں کہ موت کس وقت آ جائے۔ دنیا پہ آنے کی تو ترتیب ہے، پہلے بڑے آتے ہیں بعد میں چھوٹے آتے ہیں، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دادا اپنے ہاتھ سے پوتے کو دفنا رہا ہوتا، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گبرو جوان ہوتا ہے تو حادثے کے اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جوان آدمی ہے، جوان عورت ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھا، یہ 10 منٹ پہلے تو مجھے ملا بالکل ٹھیک تھا۔ میرے حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ موت کے بارے کیا خیال ہے؟ تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں بندہ نواز فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ کہا میری صحبت میں بیٹھنے والوں اتنی لمبی آس۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ فرمایا یہ بھی طول عمل ہے، لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں بندہ نواز 2 رکعت نماز کی نیت کی ہے، 1 رکعت مکمل کر لی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت مکمل کرنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ میرے حضور نے فرمایا ساری تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اگر مجھ سے پوچھو میں تو یہ کہتا ہوں نماز مکمل کر چکا ہوں، ایک طرف سلام پھیر لیا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیرنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں۔ اس قدر موت قریب ہے جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ جب ہم کسی کو دفن کرتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے دل ڈرتا ہے کہ یار ہم نے بھی اسی اندھیری کوٹری میں آنا ہے، کچھ تیاری کر لیں، لیکن جب دفن کر کے واپس پلٹ آتے ہیں، 2 دن گزرتے ہیں، 4 دن گزرتے ہیں تو غم آہستہ آہستہ ہلکا ہوتا ہے اور پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ مولا کائنات نے کیا خوب کہا کہ انسان بھی بڑے عجیب ہے، جیتا ہے اس طرح جس طرح کبھی مرنا ہی نہیں، اور پھر مرتا ہے اس طرح جس طرح کبھی جیا ہی نہیں۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتہ گاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ 4 دن لوگ قبر کے اوپر پھول ڈالتے ہیں، پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا۔ میں اور آپ غور کر لیں کہ اگر اچانک موت آ جائے تو میرے پلے کیا ہے۔